بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، سارے انسانوں کو سکھایا ہے۔ ہدایت کا جو پیغام ہے، ہدایت کی جو تعلیم ہے، صحیح راستے کا جو رخ ہے، جو نہج ہے، نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اخیر وقت تک ہمیں اہم باتوں کی تعلیم نبی نے دی ہے۔ آج کی مجلس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کی زبان اقدس سے، زبان مبارک سے سب سے آخر میں جو بات نکلی وہ کون سی بات تھی؟ آپ کو اپنی امت کی فکر تھی، آپ امت کے سلسلے میں بہت فکر مند تھے۔ آخری وقت ہے آپ کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آخر وقت میں نبی نے کثرت سے یہ بات کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت مذکور ہے، اور بھی دیگر احادیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اپنی زبانی مبارک سے وفات سے پہلے جو جملہ نکالا وہ جملہ یہ تھا، الصلاة وما ملکت ایمانکم، الصلاة وما ملکت ایمانکم۔ اے لوگو نماز کا خیال رکھنا، اے لوگو نماز کی پابندی کرنا، اے لوگو نماز میں کوتاہی نہ کرنا۔ اور فرمایا وما ملکت ایمانکم، کہ جو باندیاں ہیں، جو غلام ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا۔ یقیناً وما ملکت ایمانکم کے معنی کو وسیع کیا جائے، اس لفظ کے معنی میں وسعت پیدا کی جائے تو کہا جائے گا کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے ہمیں جو بنیادی پیغامات دیے وہ دو طرح کے پیغام تھے، ایک حقوق اللہ سے متعلق ہے اور ایک حقوق العباد سے متعلق ہے۔ حقوق اللہ میں جو نماز کی اہمیت ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نماز چھوڑنا یہ تو اسلام کے تصور میں نہیں ہے کہ نماز چھوڑی جائے، لیکن ہم جو کوتاہی کرتے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جمعے کے دن ہماری مسجدیں جس طرح بھری ہوئی ہوتی ہیں، کیا پنج وقتہ نماز میں بھی اسی طرح ہماری مسجد بھری ہوتی ہے؟ ہماری مسجد میں جس طرح ظہر میں جماعت ہوتی ہے، کیا فجر کی نماز میں بھی ویسی جماعت ہوتی ہے؟ ہم جس طرح جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہم پنج وقتہ نمازوں کا بھی اسی طرح اہتمام کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک کوسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے، ہمیں غور کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے جو لفظ نکال رہے ہیں وہ ہے الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز میں کوتاہی نہ کرنا۔ نماز سے قربت ہوتی ہے رب کی، اللہ کا تقرب ہوتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز سے مومنوں کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ نماز کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، مسلمان ہو نماز نہ پڑھے اس کا تصور نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج میں اکثر لوگ تو ایسے ہی ہیں جو جمعہ کی صرف نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعہ، عیدین اور جنازہ بس یہی تین نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کی آخری نصیحت یا آخری وصیت، ان کے زبان اقدس سے نکلا ہوا یہ آخری لفظ الصلاۃ، الصلاۃ۔ دوستو نماز کی کیا اہمیت ہے یہ نبی کے اس جملے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا، اپنی باندیوں کا، اور میں نے کہا کہ معنی میں وسعت پیدا کی جائے تو اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ ذرا غور کیجئے، آپ ایک گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کے ماتحت آپ کی بیوی ہے، آپ کے آل و اولاد ہے، آپ کے نوکر چاکر ہیں، آپ کیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ آپ ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ناظم ہیں، محتمم ہیں، مدیر ہیں،
آپ کے ماتحت مدرسے کے اساتذہ ہیں، ملازمین عملہ ہیں، آپ کیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ آپ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں، ذرا دیکھیے آپ اسکول کے ٹیچروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آپ یونیورسٹی کے چانسلر اور وائس چانسلر ہیں، آپ کیسا معاملہ پیش کر رہے ہیں؟ آپ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، مینیجر ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کو اس نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ انتہائی قیمتی بات کہتا ہے، انتہائی قیمتی نصیحت وہ کرتا ہے۔ ہمارے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، عالم آخرت کے سفر پہ ہیں۔ جو جملہ آپ کے زبان اقدس سے نکل رہا ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں نمازوں کی بھی پابندی کریں گے اور اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھیں گے، اور نماز سے یہ اشارہ ہے کہ حقوق اللہ کا خیال کیا جائے، وما ملکت ایمانکم سے اشارہ ہے کہ حقوق العباد کا بھی خیال کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ان دونوں چیزوں اور دونوں حقوق کی رعایت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ سے توفیق مانگیں گے کہ ہمیں ان دونوں حقوق میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔